Assalamu alaikum. This is Imran. Today bringing you another video full of information based on research. آج کی ویڈیو ہے اباؤٹ پرتگال ویری ایزی. بہت سے دوستوں نے ای میل کی اور پوچھا کہ پرتگال ویزے کے بارے میں بتاؤں. جب ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ واقعی وہ ٹھیک ہیں. کیونکہ میں ریسرچ جب کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ یہ بہت ہی ایزی کنٹری ہے جو آپ کو فلی ڈاکومنٹس بھی دے گا اور اس کے بعد 5 سال کے بعد آپ کو نیشنلٹی بھی دے گا, پاسپورٹ بھی دے گا. اور ایزی اور چیز یہ ہے کہ آپ اگر اکیلے بھی جائیں تو آپ کے بعد اس کے بعد اکیلے جانے کے بعد فیملی بلانا بھی آسان ہے, یا اگر فیملی کے ساتھ بھی ٹرائی کریں تب بھی آسان. لیکن مسئلہ صرف یہ کہ آپ نے ٹرائی کرنا ہے, اس کے بنا کچھ نہیں ہوگا. تو آج اس ویڈیو میں مختلف ٹاپکس ہوں گے. ڈفرینٹ ویز ٹو گو ٹو پرتگال, ڈفرینٹ طریقے ہیں. اس کے بعد وہاں کی ایک کیٹیگری ہے گولڈن ویزا. یہ آتا ہے انویسٹمنٹ میں. اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے تو یہ گولڈن ویزا دیں گے. شینجن ویزا کے تھرو اگر آپ انٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد ایک اور ہے D7 ویزا. یہ بندے زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ریٹائرڈ جو بندے ہونا چاہیں یا جن کے پاس انکم سورس ہے اچھا اور وہ اس طرح کی کنٹریز میں جا کے ریٹائر ہونا چاہیں تو یہ ان کے لیے ہے. لیکن یہ انفارمیشن غلط ہے کیونکہ میں نے سارا اسٹڈی کیا. اس کے بعد یہی پتہ چلا کہ D7 ویزا کوئی بھی لے سکتا ہے اگر آپ کے پاس انکم کا سورس ہے اور آپ شو کر سکتے ہیں کہ یہ میری انکم ہے تو آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ صرف ریٹائرمنٹ کے لیے ہی کام کریں. اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ورتھ کرے گا یا نہیں. تو اس طرح کی ٹاپکس انشاءاللہ ابھی ہم اس پہ اور بات کرتے ہیں. فردر شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اور کلک آن دا بیل آئیکن. اگر آپ کریں گے تو آپ کو میری نیو ویڈیوز پاپ اپ کریں گی کہ نیو ویڈیو آئی ہے, اس لیے کائنڈلی وہ بھی کلک کریں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں وہی کیٹیگریز کے سب سے پہلے ڈفرینٹ ویز ٹو گو ٹو پروگرام, تو اس کے مختلف طریقے ہیں. آپ اگر کسی بھی شینجن کنٹری کا ویزا لیں اور اس کے بعد پرتگال جائیں, کیونکہ مین مقصد یہ ہے کہ آپ کو پاسپورٹ مل جائے. اور پاسپورٹ ملنا ایک بڑی چیز ہے لیکن وہاں پہ آسان ہے. اور آسان کیوں ہے کہ وہاں اگر آپ لیگل یا ایلیگل کسی طرح بھی انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو پرتگال پھر بھی انٹرٹین کرے گا, آپ کے ڈاکومنٹس بنائے گا اور 5 سال بعد آپ کو ویزا دے گا, مطلب پاسپورٹ دے گا سوری. اس لیے پاسپورٹ لینے کے لیے یہ بیسٹ کنٹری ہے. اور دوسرا یہ یورپین یونین میں ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ آسان ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ جانا چاہیں مختلف ویزا کے تھرو تو ہمارے لیے آسان ٹارگٹس ہیں پاکستان میں رہنے والوں کے لیے. اسپین آسان ٹارگٹ ہے, وہ آپ کو ویزا دیتا ہے, وزٹ ویزا. آپ نے ڈاکومنٹس صحیح طرح سے اگر شو کر دیے تو آپ کو آسانی سے ویزا مل سکتا ہے. ہالینڈ ہے وہ بھی آپ کو دے گا. سویڈن جو ہے وہ بھی آپ کو ایزی ویزا دے سکتا ہے. تو اگر آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں پہلے ان کنٹریز کے تھرو پرتگال جانا تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا, کیونکہ ویزا اپلائی کرنا پرتگال وہ ایک لمبا پروسیس ہے, ٹائم کنزیومنگ ہے. پروسیس تو وہی ہے لیکن ٹائم کنزیومنگ ہے. اس لیے اگر دوسرے کنٹریز کے تھرو آپ جائیں اور وہاں سے انٹر ہوں تب بھی یہ ریزنیبل ٹائم میں ہو جائے گا, کیونکہ مین مقصد اس کی انٹری ہے. اس کے علاوہ وہی اگر آپ وہاں پہ کہیں کسی طرح پہنچتے ہیں, جس طرح بھی پہنچیں لیگل یا انلیگل, تو آپ وہاں پہ جا کے شادی کر سکتے ہیں. لیکن ریکمینڈ بھی یہی ہے کہ نہ اس چکروں میں جائیں, آپ کو ویسے بھی آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہو جائیں گے. 2 طریقے ہیں. اگر وہاں پہ شادی کرتے ہیں, اگر وہاں کی پرتگیز سے کرتے ہیں تب آپ کا ویزا پروسیس جلدی ہوگا, 3 سال کے اندر اندر آپ کو مل سکتا ہے پاسپورٹ. اور اگر آپ وہاں پہ کسی یورپین کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ آپ کا ٹائم لیمٹ وہی ہوگا 5 سال کا. اس لیے انہوں نے اپنی جو نیشنلٹی پرتگیز کی ہیں اگر ان کے ساتھ ہے آپ کی شادی تو وہ ٹائم کم کر کے 3 سال کر دیتے ہیں. اب جی نیکسٹ ویزا اگر ہم بات کریں, جو انویسٹمنٹ ویزا آپ کو میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا گولڈن ویزا, 2 طرح کی ہیں.
پہلا، اگر آپ $500,000 اسپینڈ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ وہاں پہ جا کے کہیں بھی ایک پراپرٹی 2 5 6 ان $500,000 میں لیں، اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کی وہ پراپرٹی آپ کی ہی ہوگی، آپ اس کو رینٹ پہ دیں، جس طرح مرضی یوز کریں یا سیل کریں، اس سے فائدہ لیں، دوبارہ بائی کریں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ $500,000 وہاں پہ لا کے انویسٹ کریں، تو اس پہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ کس سٹی میں جائیں گے یا کس سٹی میں نہیں، لیکن صرف انہوں نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس $500,000 ہوں جو آپ انویسٹ کر سکیں، اور ٹوٹلی ان کا کوئی حق نہیں اس پہ ہوگا پراپرٹی کا، وہ ٹوٹلی آپ کی پراپرٹی ہوگی۔ جیسے کہ آپ کو بولا، اگر آپ اپارٹمنٹس لے رہے ہیں تو آپ اس کا رینٹ وہ آپ کی انکم سورس میں ہوگا، لیکن سب سے پہلے اور سب سے ضروری چیز، آپ لیگل ہیں اللیگل ہیں، آپ نے وہاں پہ ٹیکس ضرور دینا ہے، اپنے ڈاکومنٹس ضرور بنوانے ہیں، کیونکہ ڈاکومنٹس کے تھرو ہی آپ کا جو نیا چین ہے وہ پاسپورٹ کی طرف جائے گا۔ گولڈن ویزا کی دوسری کیٹیگری ہے جس میں آپ €350,000 €3.5 lakh اسپینڈ کرتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی وہ ریسٹرکشن لگاتے ہیں۔ ریسٹرکشن یہ ہے کہ ان کا جو سٹی ہے، مین سٹی کیپٹل، وہاں پہ آپ نے صرف پراپرٹی خریدنی ہے، وہ 1 ہو 2 ہو 3 ہو، ویلیو ان کی €350,000 ہونی چاہیے۔ اگین آپ وہ لے سکتے ہیں رینٹ، ہر چیز لے سکتے ہیں، لیکن صرف ریسٹرکشن یہ ہے کہ آپ نے خاص ایریز میں لینی ہے، اور خاص ایریا کا مطلب کہ جو ڈیولپنگ ہو، تو اگر ڈیولپنگ نیو پراپرٹی نہیں لینی، لیکن وہاں پہ ڈیولپ کر رہے ہوں، آپ ان کو یہ شوشہ کر سکتے ہیں کہ ہم پراپرٹی لے چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم وہ ریسٹوریشن کر رہے ہیں پراپرٹی کی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی کنٹری کی جو اکانومی ہے وہ بوسٹ کرنا شروع ہوگی، دیٹس وائی۔ دوبارہ اگر آئیں تو اس کے بعد ایک D7 ویزا۔ D7 ویزا بہت سارے بندے اگین وہی یہی سوچ کے نہیں اپلائی کرتے کہ یہ ایک ویزا ہے جو کہ صرف اور صرف ریٹائرڈ جو پرسنز ہیں ان کے لیے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یہ D7 ویزا انفیکٹ ایک اچھا ویزا ہے جو آپ کو لیں، جو اگر آپ کو ملتا ہے تو اس کے لیے آپ کے ڈفرینٹ بینیفٹس ہوں گے، جیسے مطلب آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، یہ فری انٹری ہوگی، اور شینجن میں بھی کہیں جا سکیں گے۔ آپ کو ٹیکس بینیفٹس بھی اس کے مل سکتے ہیں اگر آپ اس کے ویزے کے تھرو جائیں اور کچھ عرصہ آپ ٹیکس دیں، تو وہاں جا کے آپ کو گورنمنٹ خود ہی بتائے گی کہ اگر آپ اس طرح اتنا ٹیکس دیں یا اتنی انکم شو کریں تو ہم اتنا آپ کو ٹیکس معاف کر سکتے ہیں۔ ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس کی؟ جو رولز ہیں یا ریکوائرمنٹس ہیں، آپ نان یورپین نیشنل ہوں، مطلب آپ یورپین بندے نہ ہوں، انف منی ان بینک، آپ نے یہ بینک میں شو کرنی ہے منی کہ آپ کے پاس اتنی ہے منی کہ آپ وہاں پہ اپنے ایکسپینس افورڈ کر سکتے ہیں۔ ان کے رول کے مطابق 8,000 اینول انکم ہونی چاہیے، 8,000، جو کہ اتنی زیادہ نہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، تو ان کی شرط یہ آسان ہے۔ اس کے بعد آپ کا کلین کرمنل ریکارڈ ہو، 183 ڈیز آپ وہاں پہ ہر سال رہیں، آپ نے شو کرنا ہے کہ پرتگال میں آپ رہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی پلیس ہے جہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں لنک میں دے دوں گا، ایک فلیٹیو ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ اپنا کر سکتے ہیں سال کی پوری لیز، اور اچھی چیز یہ ہے کہ ویزا ملنے سے پہلے، اگر ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو 30 دن پہلے آپ اس کو کینسل کروا سکتے ہیں وداؤٹ اینی چارجز، جو کہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور اگر آپ کو ملتا ہے ویزا، آپ تب اس پہ جا سکتے ہیں، اگر نہیں آپ کا دل کہ آپ کینسل کرنا چاہتے ہیں اور وہاں جا کے اکاموڈیشن ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک ویزا ریکوائرمنٹ ہے، اگر ویزا ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے تو وہ اس کے بعد ویزا ملتا ہے، اس کے بعد آپ کو ضروری نہیں کہ آپ اسی پہ اسٹک رہیں، آپ اس کو کینسل کروا کے اگر آپ کو وہاں کا پتہ ہے کہ کون سی سستی اکاموڈیشن مل سکتی ہے تو آپ اس پہ سوئچ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ویب سائٹ آپ کو ساری آپشنز دیتی ہے سستی میں، اور اچھے لوکیشن، ہر چیز وہ آپ کو بتاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی بیکم ٹیکس ریزیڈنٹ۔ اس کا ایک اور رول یہ ہے یا ریکوائرمنٹ یہ ہے، جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ نے ٹیکس دینا ہے۔ ٹیکس ان کا ہائی ٹیکس ہے، اراؤنڈ 34.75% ہے جو آپ کی انکم پہ وہ ٹیکس لیتے ہیں۔
وہ آپ نے وہاں پہ ٹیکس دینا ہے، اور وہ آپ کو ایک طرح سے پوچھ کرتے ہیں کہ آپ نے اس ٹیکس کو ہر سال دینا ہے، اور اسی ٹیکس کی بنا پہ آپ T7 کے انڈر رول رہیں گے۔ اس D7 کے بعد بھی 5 سال آپ کو لگیں گے آپ کو پاسپورٹ ملنے میں۔ جب آپ کے 5 سال پورے ہوں گے تو یہ کیٹیگری بھی چینج ہو جائے گی پاسپورٹ کے لیے۔ تو ابھی تک جتنے آپشنز ہیں وہ سب کے سب 5 سال کے بعد آپ کو ڈائریکٹ پاسپورٹ دے دیتے ہیں، اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تب بھی، اگر نہیں تب بھی، لیگل ہیں اللیگل ہیں، ہر طرح آپ کو 5 سال گزارنے کے بعد آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے۔ سب سے اچھی بات یہی کہ آپ اگر اللیگل بھی ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹس وہ بناتے ہیں، آپ ٹیکس دیتے ہیں۔ جب آپ ان کو ٹیکس دیں گے تو ان کی فائل میں ہوگا کہ یہ بندہ اللیگلی آیا تھا لیکن یہاں پہ کام کر رہا ہے اور ٹیکس دے رہا ہے، اس کے دوسرے ڈاکومنٹس ہیں، تو 5 سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک فیملی کی بات ہے، اگر آپ یہیں سے پہلے سے ہی کسی شینجن ویزا کے تھرو کسی اور کنٹری کے تھرو جائیں، کسی شینجن جو کہ 26 کنٹریز ہیں، وہاں کا اگر پہلے ویزا آپ اپلائی کرتے ہیں فیملی کے ساتھ، تو وہاں پہ اتر کے یعنی کہ پہلا سٹاپ آپ کا اسی کنٹری میں ہونا چاہیے، وہاں سے آپ فلائٹ یہاں لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ تب آپ کی انٹری ہوگی۔ ایک دفعہ آپ انٹر ہو گئے تو تب آپ کے سارے مسئلے ختم، کیونکہ وہاں پہ آپ سارے ڈاکومنٹس بنائیں گے اور ریڈی کریں گے۔ اچھی چیزیں یہ ہے کہ اگر آپ کی جاب وہاں پہ نہیں تو گورنمنٹ آپ کو سوشل بینیفٹ دیتی ہے، جو کہ 300 سے 400 یورو پر منتھ تک آپ کو دیتی ہے، لیکن آپ کو پوش بھی کرتی ہے کہ آپ جاب فائنڈ کریں۔ آخر میں تھینک یو سو مچ فار واچنگ اگین۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ حاضر ضرور ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ پلیز لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور جتنا ہو سکے بندوں تک یہ انفارمیشن پہنچائیں۔